اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کون شخص ہے جس نے غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھایا تھا؟ پھر جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کیا۔ وہ تھے وحشی بن حرب، جن کی کنیت ابو دسمہ تھی۔ ان کی طرف ایک بڑی دردناک داستان منسوب ہے۔ آئیے ہم آپ کو یہ داستان غم انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ ابو دسمہ وحشی بن حرب بیان کرتے ہیں کہ میں قریش کے ایک سردار حبیب بن مطعم کا غلام تھا۔ غزوہ بدر میں اس کے چچا طعیمہ بن عدی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس سے میرے مالک کو بہت غم لاحق ہوا اور اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھائی کہ میں اپنے چچا کے قاتل سے ضرور بدلہ لوں گا۔ اس کے بعد وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے گھات میں لگا رہا۔ ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ قریش رسول مقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نبرد آزما ہونے اور بدر کے مقتولین کا بدلہ چکانے کے لیے نئے جوش و ولولہ سے غزوہ احد کے لیے تیاری کرنے لگے۔ لشکر کو ترتیب دیا، معاونین کو جمع کیا، تیاری مکمل کی، لشکر کی قیادت ابو سفیان بن حرب کے سپرد کی اور اس مہم کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان نے اس موقع پر قریش کی ان بیگمات کو بھی ہمراہ لیا جن کے خاوند، باپ یا بھائی قتل ہو چکے تھے، تاکہ یہ میدان جنگ میں لڑائی کرنے والوں کے حوصلے بلند کریں۔ میدان سے بھاگنے کی صورت میں یہ بیگمات راستے میں کھڑی ہو کر انہیں آر دلائیں۔ ان بیگمات میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ پیش تھیں۔ اس کا باپ، چچا اور بھائی غزوہ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے۔ ابو دسمہ فرماتے ہیں جب یہ لشکر روانہ ہوا تو حبیب بن مطعم نے میری طرف دیکھا اور کہا، ابو دسمہ، کیا تو غلامی سے چھٹکارا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجھے کون غلامی کی زنجیر سے آزاد کرائے گا؟ اس نے کہا، میں نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اگر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دے تو آزاد ہوگا۔ میں نے پوچھا، اس عہد کو پورا کرنے کی ضمانت کون دے گا؟ اس نے کہا کہ جس کو تو چاہے، میں تمام لوگوں کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ میں اس عہد کو نبھاؤں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ میں ایک حبشی انسان تھا، نیزہ بازی، تیر اندازی اور خنجر اور کلہاڑی چلانے کا بہت بڑا ماہر تھا۔ میرا نشانہ کبھی خطا نہ جاتا۔ میں نے اپنی کلہاڑی پکڑی اور لشکر کے ساتھ ہو لیا۔ لشکر کے پیچھے پیچھے بیگمات قریش کے ساتھ ساتھ خرامہ چل رہا تھا۔ مجھے جنگ سے کوئی زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ جب بھی میرا ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے پاس سے گزر ہوتا یا وہ میرے پاس سے گزرتی اور دھوپ میں میری کلہاڑی کا لشکارہ دیکھتی تو بے ساختہ پکار اٹھتی، ابو دسمہ، آج مقتولین بدر کا بدلہ چکا کر کلیجے کو ٹھنڈا کر دیں۔ جب ہم احد کے مقام پر پہنچے، دونوں فوجوں میں گھمسان کا رن پڑا تو میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلا۔ میں انہیں پہلے سے پہچانتا تھا اور وہ کسی سے مخفی بھی نہ تھے، کیونکہ وہ ہر دم اپنی پگڑی میں شتر مرغ کا پر پیوست کیے رکھتے تھے اور یہ اس دور میں عرب کے جنگجو بہادروں کی علامت ہوا کرتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر زنی کرتے ہوئے اور مد مقابل کو طے دیکھ کرتے ہوئے نیچے اتر رہے ہیں۔ کوئی ان کے سامنے ٹھہرنے اور ثابت قدم رہنے کی سکت نہیں رکھتا۔ وہ کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گیا اور شست باندھ لی کہ جو ہی میرے قریب آئیں تو ان پر یکدم حملہ کر دوں۔ اتنے میں قریش کا شہسوار صبا بن عبد العزیٰ میدان میں اترا اور پکارنے لگا، ارے حمزہ، میرے مقابلے میں آؤ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چیلنج سن کر اس کے مقابلے میں اترتے ہوئے کہنے لگے، مشرکہ کے بیٹے، ادھر آؤ، اور بڑی برق رفتاری سے تلوار کا ایک ایسا زوردار وار کیا کہ وہ چشمِ زدن میں ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا
اور میں نے موقع پاتے ہی اچانک اپنی کلہاڑی سے ان پر زوردار وار کیا اور میری کلہاڑی نے ان کے پیٹ کے نچلے حصے کو کاٹتے ہوئے دونوں ٹانگوں کو چیر کر رکھ دیا۔ میری طرف وہ 2 قدم جوش سے چلے لیکن ٹانگوں نے ساتھ نہ دیا اور وہیں گر پڑے۔ کلہاڑی ان کے جسم میں پیوست تھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو میں ان کی لاش کے پاس آیا، کلہاڑی نکالی اور خیموں میں جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس سے زیادہ لڑائی میں کوئی دلچسپی نہ تھی، میں نے تو انہیں صرف اس لالچ میں قتل کیا کہ مجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد گھمسان کا رن پڑا، لڑائی کا تنور گرم ہوا، چیخو پکار آسمان کو چھونے لگی۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی کی لپیٹ میں آ گئے، ان میں سے کافی تعداد میں شہید ہو گئے۔ اس نازک موقع پر ہندہ بنت عتبہ دیگر بیگمات قریش کو اپنے ساتھ لے کر مسلمانوں کی بکھری ہوئی لاشوں کے پاس گئی۔ انہوں نے ان کے پیٹ چاک کر دیے، آنکھیں نکال دیں، ناک کاٹ ڈالے، پھر ان کے ہار اور بالیاں بنا کر زیورات کی جگہ پہن لیے۔ ہندا نے اپنا سونے کا ہار اور بالیاں مجھے دیتے ہوئے کہا، ابو دسمہ یہ تیرا انعام ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، یہ بڑا قیمتی زیور ہے۔ جب لڑائی ختم ہو گئی تو میں لشکر کے ساتھ مکہ معظمہ واپس لوٹ آیا تو حبیب بن مطعم نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے مجھے آزاد کر دیا۔ میں آزاد تو ہو گیا لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تیزی سے پھیل رہی ہے اور مسلمانوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ جوں جوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام چہار سو پھیلنے لگا، تو مجھ پر خوف و ہراس کے بادل منڈلانے لگے۔ مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا، میں مسلسل اسی حالت میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ انداز میں ایک لشکر جرار لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں امن کی تلاش میں طائف کی طرف بھاگ نکلا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد باشندگان طائف بھی اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ انہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرنے کے لیے ایک وفد تشکیل دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، زمین باوجود کشادگی کے مجھ پر تنگ ہو گئی، میری گلو خلاصی کے تمام راستے بند ہوتے دکھائی دینے لگے۔ میں سوچنے لگا کہ اب شام، یمن یا کسی اور ملک کی طرف بھاگ جاؤں۔ باخدا میں اسی حزن و ملال میں مبتلا تھا کہ میری حالت زار دیکھ کر ایک خیر خواہ کو مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے کہا، ارے وحشی بن حرب، اللہ کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جو کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں سوئے یثرب روانہ ہو گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ میں آنکھ بچاتے ہوئے بڑی احتیاط سے مسجد میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری زبان سے کلمہ شہادت سنا تو اپنی نگاہیں میری طرف اٹھائیں، جب مجھے دیکھا تو نظریں دوسری طرف پھیر لیں اور فرمایا، تم وحشی ہو؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نے کیسے قتل کیا تھا؟ میں نے وہاں بیٹھ کر پورا واقعہ بیان کر دیا۔ جب میرا بیان ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا، وحشی، تم پر افسوس ہے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، آج کے بعد میں تجھے نہ دیکھوں۔ اس دن سے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے ایک طرف رہنے لگا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے سامنے بیٹھ جاتے
تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھ جاتا کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک مجھ بدنصیب پر نہ پڑ جائے اور اس طرح مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ میں مسلسل اس المناک حالت میں مبتلا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ پھر اپنی داستان غم بیان کرتے ہوئے وحشی بن حرب نے کہا، اگرچہ میں جانتا تھا کہ اسلام پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پھر بھی وہ گھناؤنا جرم جس کا میں نے ارتکاب کیا تھا اور وہ بڑی مصیبت جس میں مسلمانوں کو میں نے مبتلا کیا تھا، وہ میرے نہاں خانہ دل سے کبھی محو نہ ہوتا۔ اب میں شدت سے اس موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ اس جرم کا کفارہ ادا کر سکوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے تو مسیلمہ کذاب کے ساتھی بنو حنیفہ مرتد ہو گئے۔ خلیفہ اول نے مسیلمہ سے نبرد آزما ہونے اور اس کی قوم بنو حنیفہ کو دین الہی کی طرف واپس لانے کے لیے لشکر تیار کیا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا اب موقع آیا ہے کہ میں اپنے ارمان پورے کروں اور پچھلے سارے دونے دھو ڈالوں۔ پھر میں لشکر اسلام کے ساتھ ہو لیا، اپنی وہی کلہاڑی ہاتھ میں لے لی جس کے ساتھ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، اور میں نے قسم کھا لی کہ یا مسلمہ کو قتل کروں گا ورنہ جام شہادت نوش کروں گا۔ جب مسلمانوں نے مسلمہ اور اس کے لشکر پر گلستان موت میں زوردار حملہ کیا، دشمنان خدا کے گوشت کے ٹکڑے فضا میں اڑنے لگے، میں مسلمہ کے انتظار میں تھا۔ اسے ایک جگہ ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہوا دیکھا اور ایک انصاری کو دیکھا کہ وہ بھی میری طرح گھات لگائے کھڑا ہے۔ ہم دونوں اس کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر زور سے کلہاڑی چلائی جو اس کے بدن میں پیوست ہو گئی۔ اتنے میں انصاری نے اس پر تلوار کا وار کیا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے کس کے وار سے وہ واصل جہنم ہوا۔ اگر میرے وار سے قتل ہوا تو میں یہ کہنے میں حق باجانب ہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پروقار شخصیت کو قتل کیا اور ایک بدترین خلائق کے شخص کو بھی قتل کیا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔